15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500ویں آئی عید میلاد النبی، 1500ویں آئی عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھی، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھی۔ الحمدللہ رب کائنات کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جو کائنات کا مرکز و محور ہے، جو اللہ کی رحمت کاملہ ہے، جن کے نور سے آسمان و زمین جگمگا اٹھے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے وہ وقت جب دنیا تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی، جہاں ظلم و جبر عام تھا، جہاں انسانیت کی قدریں پامال ہو رہی تھیں، پھر وہ وقت سہانا وقت آیا کہ وہاں ایک نور ابھرتا ہے اور نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا، نور کا جھومو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ وہ نور جو کبھی مکے کی وادیوں کو روشن کرتا ہے، کبھی مدینہ پاک کی گلیوں کو مہکاتا ہے، اور آج تک اہل ایمان کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سے گہرا، نور
جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا جھومو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا یہ وہی نور ہے، یہ وہی ہستی ہے، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں رب کائنات نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے سرعام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے۔ آغاز میں ہی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں، درود و سلام کی خوشبو سے فضا کو معطر کریں اور اپنے دلوں کی گہرائیوں سے پکاریں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلف مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا اب جھوم کے بولو مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ بحمد اللہ آج ہم 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں عاشقان رسول مبلغین نعت خواں اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلمان مدنی بھائی ہوں گے، عدنان چشتی صاحب ہوں گے، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ آج حضور کے رخ روشن کے وہ آیتیں کہ جن میں میرا رب محبوب کے چہرے کی قسموں کو یاد فرما رہا عبد الواجد بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے سبھی کو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نور آ گیا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ساتھ رہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے نیت کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارف کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ نیت کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، لیکن جب درود و سلام پڑھیں تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ 1500 ماہ میلاد شہ ابرار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو جگمگائے، ہماری قبروں کو روشن فرمائے، ہمارے حشر کو روشن فرما دے، ہماری آخرت کو روشن فرمائے، اور اللہ کرے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ ہمیں جنت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائے. انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا نور آ گیا. ٹاپک پر آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان سے نعت سنتے ہیں. جی وقار بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، واہ واہ، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گھر اس کا، یہ کعبہ گھر اس کا، یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گھر اس کا، یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، علم نصب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، علم نصب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، علم نصب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، بلند اس کا شہرا، بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے، بلند اس کا شہرا، بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نہ کیوں آج کعبہ بنے رشک گلشن، نہ کیوں آج کعبہ بنے رشک گلشن، وہ گل جلوہ فرما، وہ گل جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے، وہ گل جلوہ فرما، وہ گل جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور یہ رو رو کے آپس میں بت کہہ رہے ہیں، یہ رو رو کے آپس میں بت کہہ رہے ہیں، یہ رو رو کے آپس میں بت کہہ رہے ہیں، خدا جانے اب کیا، خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے، خدا جانے اب کیا، خدا جانے اب کیا، خدا جانے اب کیا
تیری ہے سماوا میں ساوا میں خشکی، تیری ہے سماوا میں ساوا میں خشکی، نیا اب زمانہ، نیا اب زمانہ، نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے، نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے، نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے۔ ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا، ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا، جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور وحوش و طیور آج گویا ہے باہم، وحوش اور طیور، وحوش بھی اور طیور بھی۔ وحوش کہہ لیں آپ چوپایوں کو، جو چار ٹانگوں والے جو ہے وہ جانور ہیں، زمین پر چلنے والے ہیں، وحوش، اور طیور، طیور یہ پرندوں کی جمع ہے، طیرون کی جمع ہے طیور، یعنی چرند پرند آپس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ وحوش و طیور آج گویا ہے باہم، کہ رحمت کا دورہ، کہ رحمت کا دورہ ہوا چاہتا ہے، کہ رحمت کا دورہ ہوا چاہتا ہے، کہ رحمت کا دورہ ہوا چاہتا ہے، کیا بات ہے۔ اور خریدے گا عصیاں کو رحمت کے بدلے، خریدے گا عصیاں کو رحمت کے بدلے، خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ہائے ہائے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامیوں طرفدار مددگار بنایا۔ خریدے گا عصیاں کو رحمت کے بدلے، کیونکہ خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، اور یہ عالم بنایا ہے جس کا براتی، یہ عالم بنایا ہے جس کا براتی، یہ عالم بنایا
جس کا براتی ہوئے داو دلہا، ہوئے داو دلہا، ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے۔ اور جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، رواں ایسا دریا، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے۔ کیا جی جی کبھی قطرے سے بھی کوئی سیراب ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ قطرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا اور ہمارا قطرہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضور کا یہ ہو تو قطرہ بارگاہ رسالت کا قطرہ ہے۔ واہ واہ، کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، واہ، یہ وہ والا قطرہ ہے۔ سبحان اللہ، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ یہ قطرہ بارگاہ رسالت مآب کا ہے جو سب کو سیراب کرتا جا رہا ہے۔ جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے۔ فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، کہ پیدا وہ مولا، کہ پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے، کہ پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے۔ صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل لب، صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل لب، اجابت کا دروا، اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے۔ اجابت کا در، اجابت کا در، واہ کھلنا، واہ مانا کیا ہونا؟ کھلنا۔ اجابت یعنی قبولیت کا در کیا ہے؟ اب کھل رہا ہے۔ اجابت کا دروا، اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے۔ یہ کعبہ گھر اس کا، یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، سبحان اللہ، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور نور بن کر دنیا میں تشریف لائے، بشری لباس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر کفر کا خاتمہ فرماتے ہیں، شرک کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جو کفر و شرک کی وادیوں میں گر چکے تھے،
نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کے نور سے منور کر دیا. اور پھر نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا ہے. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا کہ میں کچھ سی رہی تھی, اچانک میرے ہاتھ سے ایک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اللہ اکبر. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, حضور آئے. سبحان اللہ. آپ کہتی ہیں کہ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا, اور یہاں تک کہ وہ جو سوئی کھو گئی تھی, حضور کے نور کا صدقہ وہ روشنی ایسی تھی کہ مجھے سوئی بھی مل گئی. کیا خوب کہا, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ, کتنا حسین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے جو الفاظ ہیں یہ بڑے قابل غور ہے. مدنی چینل کے پوری حدیث ہی قابل غور ہے, لیکن یہ آگے بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے, کتنا روشن چہرہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا. ہائے ہائے, وہ کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن دیکھ نہیں سکے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص بخیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ بخیل کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی. حضور کہتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا, یہ قیامت کے دن حضور کو دیکھ نہیں سکے گا. جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے تو نامی اسم گرامی سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ہم نے گجرے نچھاور کرنے ہیں. موضوع ہے ہمارا نور آ گیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نور کیا ہے. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی سے شروع کریں. نور کیا ہے عبد الواجد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نور کا لفظ تو بڑا واضح ہے. واضح ہے بالکل. ہاں جی, یعنی روشنی, چمک. جی انگلش میں اس کو لائٹ کہتے ہیں. اور نور کے بارے میں جو چیز سمجھنے کی ہے جی وہ یہ ہے کہ نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو ظاہر ہو لیکن جس پر وہ پڑ جائے اس کو بھی ظاہر اور روشن کر دے. اب جیسے فار ایگزامپل ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یہاں روشنیاں جگمگا رہی ہیں, برقی کمکمے ہیں, ہم پہ لائٹ پڑ رہی ہے, تو یہ نور ہم پہ پڑ رہا ہے اور ہم واضح ہو رہے ہیں, روشن ہو رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں اور ہم دور تک دیکھے جا رہے ہیں. جی تو نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو ظاہر ہو لیکن جس پر پڑ جائے اس کو بھی ظاہر کر دے. واہ واہ سبحان اللہ. اب پھر نور کی قسمیں ہوتی ہیں علماء نے, جیسے نور حسی ہے کہ جو ظاہر آنکھوں سے نظر آئے, اور نور مانوی یا عقلی ہے جی کہ جو عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ نور ہو. جیسے اسلام ایک نور ہے, مطلب یہ روشن کر دینے والا آپ کے باطن کو, آپ کو ہدایت دینے والا. اس تمہید کے بعد شاہ صاحب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ میں بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اسی طرح فرمایا ورفعنا لک ذکرک اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ پورا قرآن جو ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی پر مبنی ہے, یا یہ پورا قرآن حضور کی شان پر ہی مبنی ہے. او کما قال. ان آیات کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات نازل فرمائیں, وہیں یہ بھی فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جیسے ہم ان دوسری آیات کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں,
ویسے ہی اس آیت کریمہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک تمہارے پاس نور آ گیا، و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا جو عنوان ہے یا موضوع ہے وہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، نور آ گیا۔ تو اس کے بعد جہاں قرآن نے حضور کو نور فرمایا، وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنی شان جو بیان فرمائی، اس میں سے ایک مشہور جو حدیث ہے جو مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا فرمانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نور ہیں، اور حضور کیسے نہ نور ہوں، کہ میں تو نور کی تعریف میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نور وہ ہے خود تو ظاہر ہو، روشن ہو، لیکن جس پر پڑھے اس کو بھی روشن کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو بکر روشن ہوئے اور صدیق کہلائے۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے اور اس نور سے عمر بن الخطاب کو نوازا تو وہ الفاروق ہوئے۔ حضور تشریف لائے اور اس نور کا پرتاؤ عثمان بن عفان پر پڑھا تو وہ غنی کہلائے۔ حضور تشریف لائے اور حضور کے نور کی تجلی مولا کائنات حضرت علی پر پڑی تو وہ شیر خدا مشکل کشا اور علی المرتضی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضور تشریف لائے تو یہ پوری امت جگمگائی، اور اس امت کو غوث پاک ملے، معین الدین چشتی اجمیری ملے، شہاب الدین سہروردی ملے، بہاؤالدین نقشبند ملے، داتا گنج بخش ملے، فرید الدین گنج شکر ملے، اور پھر سیدی امیر اہل سنت جو ہے وہ اولیاء کی ایک بہت بڑی شان کی صورت میں ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوئے۔ تو حضور نور ہیں، اور ایسا نور ہیں کہ خود تو روشن ہیں، جس پر پڑ گئے اس کو بھی روشن کر دیا، اپنے اہل خانہ کو اہل بیت بنا دیا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ بنا دیا، اپنے دین کو پڑھنے والوں کو علماء بنا دیا، اور حضور کے باطنی احوال جن کو نصیب ہوئے وہ اولیاء کہلائے۔ حضور کی حدیث پہ جنہوں نے کام کیا وہ محدثین کہلائے۔ حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا جنہوں نے مطالعہ کیا، اس پہ تحقیق کی، وہ مفسرین کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام کی تعلیمات لے کر آئے ان پر جنہوں نے غور کیا وہ مجتہدین کہلائے، اور حضور پر ایمان لانے والے مومنین کہلائے۔ تو حضور وہ نور ہیں کہ خود تو ظاہر ہیں، جس پر پڑ گئے اس کو بھی ظاہر کر دیا، ظاہر بھی کیا ہے۔ اور عبد الواجد بھائی آپ جو ذکر فرما رہے ہیں، ہر ایک کو ممتاز بھی کیا ہے، بے شک، ہر ایک کو اعلیٰ بھی کیا ہے۔ یعنی جس صف میں اگر کھڑے ہیں نا، افراد کھڑے ہوئے ہیں، ان صف میں جن پر میرے مصطفیٰ کا وہ نور پڑا ہے اس وقت کا امام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام ہو تو امام اعظم ہے، وہ غوث ہو تو غوث اعظم ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو بھی ان صف میں اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے کتنا اعلیٰ کیا ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عبد الواجد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا، جن جن پر وہ پرتاؤ پڑتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ نور مصطفیٰ کی جو آمد ہے، نور کی جو آمد کا ذکر ہے، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمت اور شان دے کر کے بھیجا ہے۔ قبلہ عبد الواجد بھائی کی گفتگو سن کر میرے دل دماغ کے اندر ایک پنجابی شعر شاذب گونج رہا ہے، اجازت ہو تو میں پہلے وہ پیش کروں۔ جی بے شک۔ فرماتے ہیں، نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، طیبہ والا گیا تھا سویرا ہو گیا، طیبہ والا آ گیا
سویرا ہو گیا. کیا بات، کیا بات، قربان جائیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، رفعت پر. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض کی. حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو المولد العروس کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں جو ہے وہ کچھ آواز جو ہے وہ سنتا ہوں، اپنی پیشانی میں کیا کرتا ہوں جی، ایک آواز جو ہے وہ سنتا ہوں، یہ آواز کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، فقال اللہ تعالی، اللہ کریم نے فرمایا، ھذا تسبیح ولدک محمد، یہ تمہارے محمد بیٹے کی تسبیح کی آواز ہے. واہ 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 واہ، سبحان. اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَكَانَ نُورُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہاتی آدم کالشمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سورج کی طرح چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ اس کی ایک بہجت تھی اور اس کی روشنی تھی. قربان جاؤں. اور شاہ صاحب، یہ نور مصطفیٰ یہ جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا ہے وہاں وہاں اپنی بہاریں لٹاتا رہا ہے. حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے چلنا شروع کیا اور وہ کوہ جودی پر ٹھہری. اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی. اسی نور کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر بھی ملا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ایک مینڈا جو ہے فدیے کے طور پر کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا. اور پھر جب یہ نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو اسی نور کی برکت سے، لکھا امام ابن جوزی نے مولد العروس کے اندر، فرماتے ہیں اسی نور کی برکت سے ابرہا کے لشکر کو جو ہے وہ پاش پاش کر کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا گیا. اور اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تنگی کو دور کر کے انہیں آسانیاں عطا فرمائی. تو نور مصطفیٰ جہاں جہاں آتا رہا ہے وہاں وہاں اپنی برکتیں لٹاتا رہا ہے. سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو دو ہی ہستیاں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کو جب تنہائی محسوس ہوئی تو جبریل امین آئے اور جبریل امین نے اذان دی. اذان میں جب پیارے آقا کا نام سنا نا تو لطف کے طور پر حضرت جبریل سے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ کہتے ہیں ھذا آخر ولدک من الانبیاء، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے. آخری نبی. ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ اس وقت ہے کہ جب انسانیت، پہلے انسان اس دنیا میں تشریف لائیں، یہ ترانے اس وقت سے بج رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک اور قول آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے جسم میں روح پھونکی گئی پھر میں نے محمد محمد دیکھا، عرش کے پایوں پر میں نے محمد الرسول اللہ دیکھا لکھا. جب اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، جنت کے دروازے پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا. میں نے درخت کے، جنت کے پتوں پر، درختوں کے پتوں پر، شاخوں پر، دروازوں پر، پردوں پر
یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں پہ بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ ایسے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبیوں کی زبانوں پہ جاری فرما دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اسی نور کا واسطہ دے کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی حیثیت سے دیکھیں نا تو صحابہ اکرام نے بہت سے مشاہدات کیے ہیں۔ جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ نے نور مصطفیٰ کی جو تابانیاں دیکھی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے کی جو تابانیاں دیکھی ہیں، کئی صحابہ اکرام کے واقعات ہیں عدنان بھائی۔ میں چاہوں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو تابانیاں صحابہ اکرام نے دیکھی ہیں، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ نور مصطفیٰ کی تابانیاں شاہ صاحب وہ ہیں جو آدم علیہ السلام نے بھی دیکھی ہیں۔ کیا بات ہے! سرکار آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پشت سے جو میری اولاد ہے، ارشاد فرمایا مجھ پر ظاہر کیا اسے، اور فرماتے ہیں فرعانی نوراً ساطعاً، ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک نور دیکھا جو اوپر کی جانب اٹھنے والا تھا۔ کیا بات ہے! میں نے کہا کہ اے مولا یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنو کا احمد، یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، اور پھر یہ نور مصطفیٰ کی تابانیاں ہیں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نور جلوگر ہوتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ آباء و اجداد ہوں یا وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو نور مصطفیٰ کے امین رہے ہیں، ان کی پیشانیوں میں نبی پاک علیہ السلام کا نور جلوگر رہا ہے۔ وہ جناب عبد المطلب ہوں، جناب ہاشم ہوں، یا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ نور مصطفیٰ ہی کی برکت تھی۔ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خشک زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کریم اسے سرسبز و شاداب کر دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا اس کی ٹہنیاں جھک جھک کر مجھ پر سلامیاں پیش کیا کرتا۔ یہ نور مصطفیٰ کی تابانیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ نور مصطفیٰ کی تابانیاں ہیں۔ آپ کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں خرج منی نور، ارشاد فرماتی ہیں مجھ سے نور برآمد ہوا، نور نکلا، اور فرماتی ہیں وہ نور ایسا تھا میں بیٹھی مکہ پاک میں تھی اپنے گھر میں، اور ارشاد فرماتی ہیں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ نور مصطفیٰ کی وہ تابانی تھی۔ آپ کی امی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور وہ عظمت والا نور ہے، وہ رفعت والا نور ہے۔ درمیان میں آج بھی اگر کوئی مکہ شریف میں ہو نا تو آج بھی وہ شام کے محلات نہیں دیکھ سکتا۔ درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، پہاڑ ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے اللہ کریم نے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جن کے آنے پر امی جان کی عظمت و شان یہ ہے، ان کی بصارت کا یہ عالم ہے، وہ مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، جن کے آنے سے امی جان کو یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ انہیں اللہ کریم نے کیسی رفت والا کیسا نور والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کریم نے۔ نبی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ تو بات ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی کیفیت میں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جنت میں ہاتھ پہنچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں تمہارے لیے انگوروں کا خوشہ دیکھا، میں توڑنا چاہا توڑ کر لے کر آؤں، لیکن اس وجہ سے نہیں توڑ کر لے کر آیا کہ ساری زندگی تم کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتا۔ دیکھتے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک کی کیا بات ہے، جو آنکھوں میں نور ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس کو۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا جو نور ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہیں، خبریں حبشہ کی دے رہے ہیں، تبوک کی دے، کسی اور دوسرے مقام کی دے رہے ہیں، کسی اور جنگ کی، اب فلاں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، فلاں جو ہے وہ صحابی انہوں نے جھنڈا تھام لیا ہے، پھر بیٹھے مکہ پاک میں ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان بن طلحہ سے، فرماتے ہیں عثمان وہ کعبۃ اللہ مشرفہ کی چابی دو مجھے دروازے کی۔ انہوں نے کہا اس وقت ان کے پاس تھی،
اور یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھی. انہوں نے کہا جی میں نہیں دیتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں نگاہ نبوت، حضور علیہ السلام کی نگاہ کا کمال. حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اور میں تم سے یہ مانگوں گا چابی، لوں گا اور جسے میرا جی چاہے گا میں اسے عطا فرماؤں گا. یہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس وقت میں. اور یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کرنے والے تھے. اور پھر ایک وقت آیا جب مکہ شریف فتح ہوا، اور ایک وقت وہ تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے ہیں اور پھر فاتح کی صورت میں واپس آ رہے ہیں. اور اس دن جب سب گردن جھکا کے کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عثمان چابی دو، چابی دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان قبول کیا، آئے حضور کی بارگاہ میں چابی پیش کی. سرکار نے فرمایا عثمان میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ میں تم سے چابی لوں گا اور جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا. حضور عزتیں کم کرنے نہیں، عزتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو انہیں شرف یہ حاصل تھا نا پہلے سے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان اب میں تمہیں عطا کر رہا ہوں چابی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسی عطا فرمائی، فرمایا وہ ظالم ہوگا جو تجھ سے لے گا. یہ حضور نے ایسی عطا فرمائی، آج 1500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کعبے کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے اندر موجود. سبحان اللہ. یہ حضور کا دینا ہے، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ مبارک کا نور ہے. جو سالوں کے بعد جو واقعہ پیش آنا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام اسے جانتے بھی ہیں، اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، وہ چابیاں بھی عطا فرما رہے ہیں. اور جو نور مبارک ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، اس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا. یہ تو نور ایسا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام جب کلام فرماتے تھے تو حضور کے دندان مبارک سے نور نکلا کرتا تھا. اور ارشاد فرماتے ہیں یتلألأ منہ الجدر، او کما قال علیہ السلام، ارشاد فرماتے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے حضور کے نور سے. اور جب حضرت ابو قرصافہ کی والدہ، ان کی امی جان اور ان کی خالہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ، ایک بڑا ایمان افروز واقعہ یہ، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیں اور جب وہ جا رہی تھیں، یہ وہ تھیں جو پہلے اپنے بیٹے کو کہتی تھی خبردار ان کے پاس مت جانا، اور اب حضور کی باتوں پر فدا ہو کر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، گھر جا رہے ہیں، رستے میں اپنے بیٹے سے کہتی ہیں یخرج النور من فیہ، او کما قال علیہ السلام، کہتے ہیں جب وہ کہتی ہیں جب وہ بات کر رہے تھے ان کے منہ سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. سلمان بھائی یہاں جیسے عدنان بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تابانیاں حضرت آمنہ نے تو دیکھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور والدہ ہیں، رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا آپ نے بھی نور مصطفیٰ کی کچھ تابانیاں دیکھی ہیں؟ سبحان اللہ، شاہ صاحب کیا خوبصورت ذکر ہے. اور کیا یقین مانے مجھے جی چاہ رہا ہے شاہ صاحب میں ایک بات کہوں، جی میں اللہ کا شکر ادا کروں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنے والا بنایا. یہ ہمارا تو منہ اس قابل نہیں ہے، نہ منہ میرا اس قابل ہے، نہ الفاظ اس قابل ہیں. 1000 بار بشویم امام جامی جیسا بندہ آپ نے یہ فرمایا، ایسے عاشق رسول جید عالم دین، یعنی جن کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے. شرح ملا جامی جو پڑھایا کرتا تھا اس کے گھر پر جھنڈا شاہ صاحب لگا ہوا ہوتا تھا کہ یہ وہ امام جامی کی کتاب شرح ملا جامی پڑھانے والا ہے. ٹھیک ہے. فوائد سے آئیے آپ فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضور میں اپنے منہ کو، یہ جو میری جو شکل ہے، میرا منہ ہے، میں ایک لفظ پنجابی کا ہے جی میں وہ چلے اس کو رہنے دیں، میں اپنے منہ کو 1000 بار بھی اگر گلاب سے دھو لوں نا،
हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, मुश्क से धो लूं, गुलाब से धो लूं, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, मेरा ये मुंह इस काबिल नहीं अब भी मैं नाम लूं आपका, तो ये बेअदबी ही है। तो बाहर अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान करने वाला बनाया है। आपने सैयदा हलीमा की बात की, और क्यों ताबानियाँ जनाब हलीमा सादिया ने नहीं देखी और कैसी कैसी देखी। आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में आपने लिया पहली मर्तबा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से जब आपने कपड़ा हटाया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जनाब हलीमा सादिया की तरफ देखा, एक नूर उठा और उफुक की तरफ जो है वो बुलंद हो गया। आप फरमाती हैं दिल में मोहब्बत पै गई, दिल में मोहब्बत डल गई, और मैंने कहा जाना तो सोने नु नाल लेके ही जाना है, महबूबे पाक को लेके जाऊं। आप फरमाती हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, लेकर मैं जब जो है वो आई तो मेरी सवारी ने 3 मरतबा जो है वो सजदा किया, और सवारी बड़ी कमजोर थी। शाह साहब फरमाती हैं कि जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और सवारी पर सवार हुए तो सवारी फरबा हो गई, यानी उसकी कमजोरी दूर हो गई और बड़ी तेज जो है वो चलने लगी। और जब आप फरमाती हैं फलम अजल अमशी फी अनवारी ही, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में रात को चल रहे थे। फरमाती हैं नूरु सय्यिदिल अनाम कद अज़ाला अन्ना हिदनस ज़िलाम, नबी करीम का नूर उस अंधेरे को दूर करता जाता था। रात में सफर हो रहा है और आका करीम का नूर जो है वो अंधेरे को दूर कर रहा है। फलम अजल अमशी फी अनवार ही, सारे रास्ते महबूब खुदा के नूर में मैं चलती आई हूँ। फरमाती हैं फमा मररतु अला शजरिन वला अला हजरिन वला अला मुदरिन इल्ला वहुवा यकूल बुशरा की या हलीमा तू बुशरा की या हलीमा। फरमाती है जिस पत्थर के पास से, जिस दरख्त के पास से, इस मिट्टी के टीले के पास से गुजरती जा रही हूँ, वो कहता जा रहा है हलीमा तुझे मुबारक हो, इमामुल अंबिया को साथ लिए जा रही है। हलीमा मुख वेख लजपाल दा, कहंदी हलीमा, कहंदी हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। 14वीं दा चन्न ते अरशा दा तारा, 14वीं दा चन्न ते अरशा दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। सुनेंगे वकार भाई से, गोदी च लैके सरकार नू सोने मिठन मंठार नू आके हलीमा सादिया तेरे जिया कोई नहीं, आगे चल के बताई। शायद बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, आप फरमाती हैं कि हत्ता वसल, जिंदगियां खत्म हुई, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ऐसी बात है। आप फरमाती हैं हत्ता वसल तू इला बैती जी, मक्के से चले बनु साद आ गए। बनु साद, अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए और हम सबको दोबारा नसीब फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल वाजिद भाई किबला, ये शाह साहब किबला की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अदनान चिश्ती साहब के साथ कबीला बनु साद के मुबारक मकाम पे हाजिरी की सारत मिली है। अल्लाह ये सारत दोबारा अता फरमाए। जैसे आज कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। शायद सेम मौसम अगर आपको याद हो। जी मुझे याद है, और साथ में था, ऐसा याद है कि यूं लग रहा है कि जैसे अभी चंद दिन पहले ही होकर आए हैं। मुझे तो वो वक्त भी वो याद है कि एक बादल का टुकड़ा आया और बरस कर हम पर गया, हवाओं के झोंके, खुशबुओं के हुल्लों ने आकर जो लिपटा, सुभान अल्लाह। वहाँ की कैफियत, वहाँ का मंजर, जैसे ही हजरत हलीमा सादिया का जिक्र होता है ना, मुझे पूरा वो ख्याल जना बनो साद की तरफ चला जाता है कि अल्लाह करे कि फिर हमारा जाना हो और आशिकाने रसूल के साथ जाना हो, अल्लाह नसीब करे। फरमाती हैं हत्ता वसलतु इला बैती, फरमाती हैं अपने घर पहुंच गई। फ़अदा अमा हौली, घर पहुंची हूँ सारा कबीला ही रोशन हो गया। फलम्मा नज़रा बनु सादिन इला तिलकल अनवार, अब बनु साद देख रहे हैं कि क्या नूर है जो चमक रहा है। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा मिन ऐना हाज़न नूर सातिउ, हलीमा ये चमकता नूर कहाँ से ले आई। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हलीमा सादिया के घर में एक दफ़ा ख़वातीन आपके यहाँ आईं और सुबुल हुदा व रशाद में है, और आके आपसे कहा कि आप इतनी अमीर हो गई हैं, सारी रात दिया
جلا کے رکھتی ہیں، اتنا آئل آپ کہاں سے لے کر آتی ہیں کہ دیا ساری رات جلتا رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیا تو پہلے جلا کرتا تھا، جب کہ محبوب پاک کو لے کر آئی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور میرے سارے گھر کو روشن کیے رکھتا ہے۔ تو کیا کہیں گودی چلے کے سرکار نو مدنی مٹھن مٹھار نو آکے حلیم سادیا سن تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اپنے دلوں میں عشق رسول کی چاشنی محسوس کر رہے ہوں گے، ٹھنڈک محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ تمام عاشقان رسول کے مبارک سینوں کو مبارک فرمائے کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوش ہوتے ہیں، اللہ وہ چہرے مبارک فرمائے، وہ آنکھیں مبارک فرمائے، وہ لب مبارک فرمائے، وہ زبانیں اللہ پاک مبارک فرمائے، وہ بدن اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے جو حضور جان عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے ہمارا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ہم روزانہ ہی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ آج ہم پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک نے سورج کو دوسری جگہ پر سراج منیر فرمایا، کیوں؟ کیونکہ وہ چمکتا بھی ہے اور چمکاتا بھی ہے۔ یہی سورج چاند کو، تاروں کو نور بناتا ہے، کیونکہ یہ سارے سورج ہی سے نور پاتے ہیں اور جبھی یہ جگمگا جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سراج منیر فرمایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چمک رہے ہیں اور صحابہ کو بھی چمکایا، اولیاء کو نور بنایا، اور نور بنایا ہے کہ وہ سب کے سب میرے حضور کے صدقے جگمگا رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت یا ایہا النبی انا ارسلناک، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں خلاصہ یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت نے ہزاروں سورجوں سے زیادہ روشنی پہنچائی ہے۔ کفر اور شرک کے اندھیروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور حقیقت سے دور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معرفت اور توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور حقیقت سے روشن کی ہیں۔ گمراہی کی تاریک وادیوں میں بھٹکنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور ہدایت سے راہیاب فرمایا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کو، دلوں کو، روحوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے منور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود جہان کو روشن کرتا ایسا سورج ہے جس نے ہزاروں آفتاب روشن کر دیے. سبحان اللہ. آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیار برا ایک انداز پیش کرتے ہیں. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا, بخت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے ذکر سنا ہے, حضور کے نور کا ذکر سنا ہے. ایک نعرہ بھی لگا لیتے ہیں, 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا, 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا, آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا, آئے تاجدار رسالت مرحبا صد مرحبا, 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دور سے اپنے دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے, غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے, سینے سے لگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے. نور نگاہ انبیاء, نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے, شان و نشان کبریا, شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے. جھومو نور سے اپنے, نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے. چٹکی ہوئی ہے چاندنی, پھیلی ہوئی ہے روشنی, دریا رواں ہے نور کا, دریا رواں ہے نور کا, دریا رواں ہے نور کا, بولو میرے حضور آ گئے. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم, نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے. اشکوں سے بھر کے جھولیاں, اشکوں سے بھر کے جھولیاں, آنکھیں بچھا دو راہ میں, صلی علی دو صدا, صلی علی دو صدا
سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ساتھ ساتھ کچھ زیارات بھی کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی. اس وقت فیضان مدینہ میں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ تبرکات کی زیارت بھی کروائی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ زیارات بھی کرتے رہیں گے. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیں گے ہم. ماشاءاللہ پروگرام 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے، بہت ہی اچھا چل رہا ہے. میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 وإیاک. مرحبا مرحبا. کالر نے سنایا اور بہت اچھا سنایا شاہ صاحب. ماشاءاللہ. یہ کلام کے اندر جیسے ایک سر ہوتی ہے ویسے یہ لے بھی ہوتی ہے، اور بے سرا بندہ جو ہے نا وہ چل جاتا ہے، لیکن بے تال جس میں نہ ہو نا وہ تو بہت کام خراب ہو جاتا ہے. اب یہ تال ان کیا کا یعنی ٹیمپو جو کلام کا ہوتا ہے اس میں جیسے وہ پڑھنے کی ترتیب سپیڈ ہوتی ہے کلام کی. اچھا. جیسے گفتگو کرنے کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے، سلاست ہوتی ہے گفتگو کرنے کی. جی. اسی طرح کلام پڑھنے کا بھی ایک وہ موڈ ہوتا ہے اور اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، اس کو اسی مقدار کے اس کے مطابق پڑھنا. جیسے یہ پڑھا نا ابھی انہوں نے وقار بھائی نے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے. یہ کیا ہے؟ اس کی ایک سپیڈ ہے، اس کا ایک ٹیمپو ہے. اگر اس کی خراب کیسے ہوگی؟ جی. جیسے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگا. اللہ خیر فرمائے، اللہ عافیت فرمائے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہرحال جو کالر ہے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے. بھائی سلمان بھائی نے آپ کی تعریف کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. دے دینا چاہیے شاہ صاحب. کیا نہیں، جن کا بنتا ہے ان کو دینا چاہیے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں جی. موجودہ دور میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ عبد الواجد بھائی. جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ ایمان کی جان ہے. صحیح. اور جو عاشق رسول نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالخصوص سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور عاشقوں کے ساتھ ہی اٹھا بیٹھا جائے، اور بالخصوص جو عشاقان رسول نعت کا ذوق رکھتے ہیں ان کی صحبت میں وقت گزارنے سے اور نعتیں سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. سیرت اگر پڑھی جائے، حضور کی سیرت پڑھے جائیں، واقعات پڑھے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا. اگلی کال لیتے ہیں جی. میرا نام علی رضا ہے، میں کروڑ پکا ضلع لودھا سے بول رہا ہوں. تو میں نعت سننا چاہتا ہوں، مالود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ زیارات بھی کر رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان تبرکات کا صدقہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. کال لیتے ہیں جی. ایک کلام ہے آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے. آپ کو میری طرف سے 1500واں جشن میلاد مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں اگجانانو سے بات کر رہی ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی مجھے ایک لام نعرے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500واں جشن میلادت مرحبا مرحبا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھتے ہیں جی اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. نعت خان بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. سار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کال دیجئے جی. میری نعت خوان اسلام بھائی سے ایک فرمائش ہے نعت کی. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مرحبا. کال لیتے ہیں. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ میسیجز بھی آئے ہیں جی۔ عمران مقصود بٹ صاحب ہیں جی، سلام کر رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ وقار بھائی یہ کلام سنا دے، سارے پڑھو درود۔ میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو جی، خیر مبارک۔ آپ کو بھی عید میلاد النبی مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقار بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، پر نور ہے زمانہ۔ ماشاء اللہ سلمان بھائی کی آمد مرحبا، بہت خوشی ہوئی، اللہ سلامت رکھے جی۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام لیتے ہیں۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے، کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، 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 دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وقار بھائی آپ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ جس جوش کے ساتھ کلام سنا رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جو آپ نے شروع میں دو تقسیم کی ہیں، نور کی جو دو تقسیم کی ہیں آپ نے، کہ ایک نور حسی ہے، ایک نور مانوی نور عقلی ہے، یہ نور عقلی اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی شاہ صاحب، نور حسی پہ تو بہت گفتگو ہم نے کی جی۔ نور حسی وہ جو آنکھوں سے نظر آئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسے بہت سے معجزات ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ایک واقعہ ارشاد فرمایا، حضور اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے تو روشنی ہو گئی۔ جی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جی، تو وہ صحابی بھی اگر کسی تاریک کوٹھڑی میں جاتے، داخل ہوتے، تو وہ کوٹھڑی روشن ہو جاتی۔ یہ تو ہو گیا نور حسی۔ جی۔ نور مانوی یعنی وہ نور کے جس نے عقلوں کو روشن کر دیا۔ جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری نور عقلی کی بہترین مثال ہیں۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر بات ہی ختم کر دی کہ قیامت تک میری امت ہدایت پر رہے گی. سبحان اللہ. اب یہ اس امت مصطفیٰ کی عقل کے سلامت ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جو دیگر اقوام تھیں، جو دیگر امتیں تھیں، وہ اپنے نبی کے رخصت ہونے کے بعد گمراہی میں پڑ گئیں. کوئی کفر میں پڑ گئی، کوئی شرک میں پڑ گئی، کوئی کسی اور ظلم میں پڑ گئی. لیکن حضور نے اپنی امت کی عقل کو ایسا روشن فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ راہ حق پر رہے گی. اچھا، پھر یہ امت کتاب ہے. علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو علم کا نور ہے نا، یعنی جو علم ہے وہ اس امت میں جتنا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. حضور کی امت سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ ساری جمع کر لی جائیں تو نہ ان میں اتنے علماء پیدا ہوئے، نہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی جتنی اس امت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور سے پہلے جن انبیاء پر جو بھی کتاب نازل ہوتی، خود وہ نبی صرف اس کتاب کا حافظ ہوتا. لیکن حضور کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور کی امت کا بچہ بچہ جو ہے وہ اس کلام الہی کا حافظ ہے. اور پھر کلام الہی کی تو شان بہت بلند ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیثیں ہیں، اس امت میں ان حدیثوں کے بھی حافظ موجود ہیں. محدثین میں ایک درجہ ہوتا ہے حافظ الحدیث کا. اس کے بارے میں جو ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ جس کو سندن اور متنن 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اور 1,00,000 حدیث یاد ہونا سندن متنن یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ. اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی امتوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گمراہیاں آتی چلی جاتی. کوئی یہ کہنے لگا کہ خیر کا خالق اور ہے، خیر کو بنانے والا اور ہے، شر کو بنانے والا اور ہے، وہ یہ کہہ کر شرک میں پڑ گئے. کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا ثابت کیا، کسی نے زوجہ ثابت کی، کسی نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہے. لیکن قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مبارک قرآن نازل ہوا، اس کی ایک سورت نے ان تمام گمراہیوں کو ختم کر دیا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ نے قیامت تک اس امت کی عقل کو ایسا روشن کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ نجاست اور طہارت کے معاملے میں بڑی گمراہیوں پریشانیوں میں کا شکار رہیں. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں وضو اور غسل عطا فرمایا. اچھا، اب ایک اور بات، جو عام زندگی کے معاملات ہوتے ہیں شاہ صاحب، ان معاملات میں عموماً لوگ کنفیوز رہتے ہیں. فار ایگزامپل، یہ کام دائیں ہاتھ سے کریں یا بائیں ہاتھ سے کریں، گھر میں داخل دایاں قدم پہلے کریں یا بایاں قدم، مسجد میں دایاں قدم یا بایاں قدم. تو حضور اگر اس بات کو واضح نہ فرماتے تو امت کنفیوژن میں رہتی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا، اچھے کاموں میں تیامن، اچھے کاموں کو سیدھی طرف سے کیجئے. مسجد میں داخل ہوں، سیدھا قدم داخل کیجئے. وضو کا آغاز کریں، سیدھے ہاتھ کو پہلے دھوئیں، سیدھے پاؤں کو پہلے دھوئیں. اسی طرح سے اور فطرت کے ایسے تقاضے تھے، اگر حضور بیان نہ فرماتے تو لوگوں کی عقل روشن نہ ہوتی. حضور نے بیان فرما دیا کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. اسی طرح جسم کے جو فالتو بال ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس نے اس امت کی عقل کو ایسے روشن کیا کہ اس روئے زمین پر طہارت اور نظافت کے معاملے میں مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو زندگی میں صرف ایک دفعہ نہاتے تھے. حضور نے ہر جمعے کے دن غسل کو سنت فرما دیا. ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص پانی میں ہاتھ ڈال کر منہ دھو لے گا
تو وہ اس امت سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 دفعہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وضو کو مشروط فرما دیا۔ تو یہ حضور نے عقلوں کو روشن فرمایا کہ یہ امت قیامت تک امت ہدایت ہے اور ہدایت پر رہے گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا سلمان بھائی، مجھے ایک بات، اگر جی بزرگوں کی بات میں ایڈیشن تو نہیں ہوتا، لیکن مجھے ایک پہلو ایسے میرا جی چاہ رہا میں کہوں۔ فرمائیں۔ پہلے شعر سناؤں پھر پہلو پر آؤں، آپ کی اجازت اگر ہو تو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کیا صاحب دے دیں اجازت؟ جی میں مائک سمیت دیتا ہوں جی اجازت۔ اللہ، اجازت تامہ ہو گئی ہے، بڑی والی اجازت ہے۔ جی بڑی والی اجازت ہے۔ نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا۔ یہ اندھیرے کو شاید جو اندھیرا ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں پیچھے چلے جائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے کا جو دور تھا یہ ڈارک ایج کہلاتا ہے۔ جی ڈارک ایج، دور جہالیت، جی دور جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا۔ حضور تشریف لائے، آقا کریم کا سورج چمکا، جہالت کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں 2-4 مثالیں دے کر کے بات بیان کی۔ آپ دیکھیے حضور کا آفتاب رحمت چمکا اور ظلم کی رات کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روایت میں ہے مرغی کا اور ایک روایت میں ہے مینڈے کا، جی کہ اس کو جناب باندھا ہوا ہے اور اس پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھناؤنے فعل سے اس جانور پر جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم سے کیا کر دیا؟ روک دیا، منع کر دیا۔ نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، ظلم کا اندھیرا کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ طیبہ والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ کیا بات۔ ایک بات اور شاہ صاحب، صرف ایک بات، اور پھر شعر دوبارہ میں یہی پڑھوں گا۔ آپ دیکھیں پہلے جو عورت تھی نا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ 1,000 طلاقیں دیتے تھے۔ اللہ، 1,000 طلاقیں دیتے تھے، پھر جو کرتے عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے 18ویں صدی میں۔ یہ بھی معاملہ گزرا ہے۔ اچھا، پھر اس کو کیا کرتے تھے؟ مال وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے، ماں کیوں نہ ہو، ماں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے اس بربریت کا خاتمہ فرمایا، طلاق کو 3 پر کیا کر دیا؟ محدود فرما دیا۔ ماں کے قدموں نیچے جنت لے کر کے اس کو عزت عطا فرما دی۔ بیٹی اللہ عطا فرمائے، اس کی پرورش کرے تو اسے یوں حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہوگا، عزت عطا فرما دی۔ ماں کو عزت عطا کر دی، بہن کو عزت عطا کر دی، بیٹی کو کیا کر دی؟ عزت عطا کر دی، بیوی کو بھی کیا کر دی؟ عزت ادا کر دی۔ اور جو ان پر ظلم اور بربریت کا معاملہ ہو رہا تھا اس کا حضور نے کیا کر دیا؟ نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، طیبہ والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ شاہ صاحب اسے کہتے ہیں نور مانوی۔ کیا بات، یہ ہے نور عقلی۔ واہ واہ واہ، بالکل جی بالکل، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، شعر تو سمجھا دیتا ہے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی آخری میں آپ سے سوال لوں گا، پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے، اس کا فیض کیا قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا؟ شاہ صاحب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر نہیں تھے، حضور کے نور مبارک کا فیض اس وقت بھی موجود تھا مختلف انداز میں۔ جو یہ سلمان بھائی نے روایت بیان کی مولد العروس کے حوالے سے، بالکل یہی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک تھا، یہ اسی کی تابانیاں تھی، اسی کی روشنی تھی، اسی کا فیضان تھا۔ یہ جو مختلف مصائب و آلام ٹل رہے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کی برکت تھی۔ اور جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب قیامت میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھی، حضور نے خود فرمایا انی فرط لکم، میں تمہارے لیے فرد ہوں، بخاری شریف میں ہے۔ اور فرد اس فرد کو کہا جاتا تھا، اس بندے کو فرتن، یہ کہتے تھے جو قافلے سفر کرتے تھے نا، تو ایک آدمی کو قافلے کا پیش رو بنا کے بھیجتے تھے۔ پیش رو کا مطلب یہ ہوتا، سمجھاتا ہوں، پیش رو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ پہلے قافلے سے پہلے جاتا تھا
اور اس نے جا کر شاہ جی یہاں تو سمجھے سمجھائیں ماشاءاللہ، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، بات تو مدنی چینل کے ناظرین کی ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فرد ہوں، پیش رو ہوں۔ پیش رو کا کام کیا ہوتا تھا؟ جو قافلہ ہوتا تھا نا وہ جاتا تھا بعد میں، اس سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ جائیں، یہ قافلہ رکے گا کہاں، ٹھہرے گا کہاں، پڑاؤ کہاں کرے گا، اس کے رکنے کے لیے جگہ کون سی اچھی ہے جو سیف بھی ہو، جہاں پانی بھی موجود ہو، جہاں اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہوں، اس بندے کو بھیجا جاتا تھا۔ پہلے اس کو کہا جاتا تھا فرد ہے، یہ اس کا پیش رو ہے، اس قافلے سے پہلے جانے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجھے فرد بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا کر امت کے لیے ہر معاملے میں آسانی کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی پل صراط پر مجھے پکارتا ہوگا، کوئی جو ہے وہ حوض کوثر پر پکارتا ہوگا، کوئی میزان عمل پر پکارتا ہوگا، یہ ہے فرد، یہ ہے پیش رو، یہ پہلے تشریف لے گئے ہیں امت کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ہے، قیامت کے دن بھی اس نور کی تابانیاں ہوں گی، اور اللہ کریم وہ نبی پاک علیہ السلام کے نور ہی کے صدقے میں پورے صراط پر حضور کے غلاموں کو ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اور حضور کے امتی اس نور کی روشنی کے اندر چلتے چلتے داخل جنت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی عدنان بھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کا نور تو تب بھی چمک ہی رہا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، پھر یہ نور ایسا چمکا کہ اس نے زمانے کو چمکا دیا۔ کل قیامت کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا چمکے گا کہ زمانے کو روشن کرے گا، اور یوں روشن ہوگا زمانہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انشاءاللہ حضور کی معیت میں، حضور کے لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے میں انشاءاللہ حضور کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور کا نور شفاعت کی صورت میں بھی ملے گا، حضور کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی امت کی بخشش کی صورت میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہ نور ملتا رہے گا۔ اس نور کا فیضان ہمیں کل قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور کا فیضان یہاں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، کل قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا صلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سویں آئی عید میلاد النبی، 15 سویں آئی عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی۔ 15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی، خوب خوشیاں ساتھ لائی، عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی، عید میلاد النبی۔ 15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 15 سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔